السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمن یکفر بالطاغوت، فمن پس جو کوئی یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ کے ساتھ۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقط پس تحقیق استمسکا، اس نے پکڑ لیا، بالعروہ کڑے کو، الوثقی مضبوط، لا نہیں ہے، انفصام کھلنا، چھوٹنا، ٹوٹنا، لہا اس کڑے کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک چیز کا انکار اور ایک چیز کا اقرار۔ انکار کس کا ہے؟ طاغوت کا۔ اقرار کس کا ہے؟ ایمان باللہ کا۔ جب تک نفی اور اثبات جمع نہ ہو اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہوتا۔ آپ کلمے کو دیکھیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے سے بھی تقاضا کیا ہے ایمان کا، اسلام کا، اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلے وہ ہر اس چیز کا انکار کرے جو اللہ کے سوا ہے۔ ماں سوا اللہ کا اگر کوئی انکار نہیں کرتا، اللہ کا اقرار جتنا مرضی کرتا رہے، اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کے غیر جو کفر ہے، جو شرک ہے، جو خرافات ہیں، ان کی وہ نفی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پہلے ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، اس کو کہتے ہیں تخلیہ، اور پھر ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پہلے خالی کرو۔ خالی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر کسی جگہ کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس جگہ پر پہلے جو گندگی پڑی ہے پہلے اس کو نکالیے۔ آپ اس کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس جگہ کو معطر کر سکتے ہیں، خوشبو لگا کے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو معطر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گندگی نہیں نکالتے، اوپر خوشبو کی چھیشیاں چھڑک دیتے ہیں، گندگی ختم ہو جائے گی۔ انسان پہلے نہاتا ہے، پھر صاف کپڑے پہنتا ہے، پھر اس کے اوپر تزئین کرتا ہے، مختلف چیزیں اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان نہائے نہ، جسم سے بدبو آتی ہو پسینے کی، سخت بدبو آتی ہو جسم سے، اور وہ اسی طرح نئے کپڑے پہن لے، خوشبو بھی لگا لے، پاؤڈر بھی لگا لے، گندگی ختم ہوگی۔ تخلیہ پہلے ہے، پہلے خالی کرو اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، سب سے پہلے طاغوت کا کفر کرو۔ یہ ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے دو چیزیں اپنے ایمان کے اندر جمع نہیں کی، ایک نفی اور ایک اثبات، آپ کا ایمان نہیں ہے۔ خالی نفی بھی فائدہ نہیں دیتی، خالی اثبات بھی فائدہ نہیں دیتا، دونوں چیزیں ملیں گی تو آپ کا ایمان پورا ہوگا۔ اب فرمایا جو کفر کا، طاغوت کا کفر کرے گا۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ طغا سے نکلا ہے۔ طغا طغیانی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا۔ ہر وہ چیز جو شریعت کی قائم کی ہوئی حدوں سے آگے نکل جائے، وہ طاغوت کا لغوی لفظ اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ طاغوت کئی طرح کا ہوتا ہے۔ طاغوت کی جامع تعریف کیا ہے؟ طاغوت کی تعریف پر سلف کے بہت سارے اقوال ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ درست ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو یہ میری طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ طاغوت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت کون ہوتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں طاغوت کی تعریف یہ کی گئی ہے جو آپ کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جائے، یہ طاغوت ہے۔ جو آپ کو عقیدہ توحید سے شرک کی طرف کھینچے، یہ طاغوت ہے۔ اللہ کی عبادت کے سوا غیروں کی طرف کھینچے، یہ طاغوت ہے۔ جو بندہ آپ کو سنت چھڑوا کر بدعات کی طرف لے کر جائے، یہ بندہ طاغوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دل سے نکال کر مخلوق اماموں کی مقتدیوں کی عظمت آپ کے دل میں بھرے کہ جی یہ ہے وہ ہے، یہ بندہ طاغوت والا کام کر رہا ہے۔ اور کوئی دوست ہے آپ کا جو آپ کو اچھی عادات سے بری عادات کی طرف لے کر جاتا ہے، نماز چھڑواتا ہے، آپ کو سگریٹ کی طرف لگاتا ہے، نشے کی طرف لگاتا ہے، برے کاموں کی طرف لگاتا ہے، یہ دوست آپ کے لیے طاغوت ہے، کیونکہ وہ آپ کو اندھیرے سے روشنی سے اندھیرے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اور کوئی الغرض ہر وہ بندہ جو آپ کو نیکی سے برائی کی طرف لے جائے، یہ بندہ طاغوت ہے۔ ہاں پھر کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں طاغوت کفر ہوتا ہے، طاغوت کافر ہوتا ہے، اور کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ کفر کے درجے پر نہیں ہوتا، وہ اسلام کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا جو آپ کو شرک کی دعوت دیتا ہے، جو آپ کو دین اسلام سے کسی اور دین کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو ترک کر کے غیروں کے فیصلوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، یہ طاغوت کفر کے درجے کا ہے۔ اور البتہ اگر اس سے کم ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ کو غلط عادات کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ حرام کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ گویا کہ طاغوت اس کے اندر بھی درجات ہیں، کوئی درجہ اس کا کفر کی حد تک ہے اور کوئی اس سے کم ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کفر بالطاغوت کا حکم دیا۔ ہر وہ دوست، ہر وہ ساتھی، ہر وہ شخص، بعض دفعہ کوئی بندہ ہم اس کا اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا محسن سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ طاغوت ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوگا، کوئی بندہ بظاہر دین کے روپ میں ہوگا، اس نے بظاہر آپ کے لیے سنت رسول بھی رکھی ہے، حلیہ بھی اس کا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ دیندار ہے، لیکن وہ طاغوت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو شرک کی دعوت دیتا ہے، وہ آپ کو بدعات کی دعوت دیتا ہے، وہ آپ کو روشنی سے، توحید کے نور سے شرک کے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہا ہے، سنت اور اتباع کے نور سے آپ کو بدعت کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ بندہ طاغوت ہے۔ طاغوت خود کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں نے کہا یہ ایک الگ بحث ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کفر تک پہنچتا ہے، بعض صورتوں میں نہیں پہنچتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاغوت کے کفر کا حکم دیا۔ لہٰذا اس سے ثابت کیا ہوا ہر وہ چیز جو توحید کے منافی ہے اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ جتنے دربار، یہ جتنے آستانے، یہ جتنے اللہ کے سوا مخلوق ہے اور جن کو لوگ اللہ کی صفات سے متصف کرتے ہیں، ان سب کا انکار جب تک کوئی بندہ نہیں کرتا، اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں ان سے مانگتے، لیکن اس کو وہ غلط بھی نہیں کہتا، اس بندے نے کفر بالطاغوت نہیں کیا۔ کفر بالطاغوت یہ ہے کہ وہ اقرار کرے کہ یہ سب غلط ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ سب خلاف شریعت ہے، اللہ میں اس سے بری ہوں، اللہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، میں ایسا نہ عقیدہ رکھتا ہوں نہ ایسے لوگوں سے میرا تعلق۔ جب تک انسان کھرا عقیدہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کو دوگلا بندہ ذو الوجہین اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جو کہتا ہے شیطان بھی راضی ہو جائے اور رحمان بھی راضی ہو جائے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو کفر بالطاغوت سب سے پہلے شرک کی نفی، پھر اس کے بعد بدعات کی نفی، کہ ایک طرف سنت ہے، سنت کے مقابلے میں لوگوں کی بنائی ہوئی، علماء کی بنائی ہوئی وہ باتیں جو ان کے اجتہادی خطائیں تھیں، یا انہوں نے قصداً ایسے کیا اور لوگوں نے سنت کی جگہ پر اس کو رکھ دیا، ان چیزوں کا بھی جب تک آپ انکار نہیں کرتے، ایمان کی لذت آپ چکھ نہیں سکتے، ایمان کی مٹھاس آپ کو نہیں محسوس ہو سکتی۔ تو اس لیے بدعت سے اجتناب ہی کافی نہیں، بلکہ بدعت کا انکار، بدعت کے اوپر رد بھی لازم ہے۔ وہ رد آپ زبان سے کریں یا دل سے کریں، ضرور ہونا چاہیے۔ دل سے کرنا ادنا درجہ ہے، زبان سے کرنا متوسط درجہ ہے، اور اس کو روک دینا
حکمت کے ساتھ یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو کم از کم انسان ان 3 درجوں میں سے کسی ایک درجے پر ہو بدعت کے سامنے۔ اگر وہ بالکل خاموش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح آج کل لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے، یہ خالص ایمان کی علامت نہیں ہوتی۔ ایمان جب بندے کے اندر آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی بس اللہ اور اس کا رسول، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح منکرات پر، اچھا ایک اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگ عقیدہ توحید پر مضبوط ہوتے ہیں، بدعت سے دور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی غمی خوشی میں اور دیگر مواقع پر وہ منکرات پر رد نہیں کرتے۔ مثلا ایسی شادیوں میں شرکت کریں گے جہاں پر موسیقی، گانا سب چل رہا ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے، جہاں پر خلاف شریعت بہت کچھ ہو رہا ہے، ڈھول ڈمکا، ناچ گانا سب کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے آرام سے روٹی کھانے بیٹھے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ چیزیں منکرات کے اوپر رد یہ لازم ہے۔ آپ اگر منکرات پر رد نہیں کرتے تو واللہ آپ کے دل میں پھر غیرت نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جہاں پر آپ کے والد کو کوئی گالیاں دے آپ وہاں پر بیٹھیں گے؟ آپ کے والد کو کوئی برا بلا کہے آپ وہاں پر نہیں بیٹھیں گے؟ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دچیاں اڑائی جاتی ہوں اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری رشتہ داری ہے، میرا دوستی ہے، میرا تعلق ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ بیٹھے۔ اللہ سے بڑھ کر بھی ہے کوئی؟ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کوئی؟ میرے بھائیو یہ چیز بھی ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی چاہیے۔ گاڑی پر جا رہے ہیں کم از کم ایک دفعہ اچھے طریقے سے کہیں تو صحیح اس کو۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں، میں کم از کم اس گناہ کے اندر شریک نہ ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ جب پوچھے تو میں اللہ سے کہوں اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، میں نے زبان سے کہہ بھی دیا، اور جب میرے بس میں نہیں رہا میں اٹھ کے علیحدہ ہو گیا، لیکن اللہ میں ان میں شریک نہیں رہا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا۔ ایمان کی لذت ہی تب ہے جب کفر بالطاغوت ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کی اور اسی جملے پر مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔